کیا نئے القاب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمدا للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام صدر دی وقار مسند انصاف پر جلوہ فگن حکم صاحبان اور بزم مسابقہ کے پروانوں، میں آپ کے سامنے ایسے عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں جس نے صدیوں سے انسانی شعور، تہذیب اور ارتقاء کا رخ متعین کیا ہے. میرا موضوع سخن ہے علم کی قسمت قلم سے وابستہ. باوقار اہل قرطاس و قلم، علم ایک نور باطن ہے، ایک ایسی روشنی ہے جو دلوں میں اتر جائے تو بصیرت بن جائے، مگر اس نور کی تابندگی اس دم آشکار ہوتی ہے جب قلم اسے کاغذ کے دامن میں سطور کی صورت ودیعت کر دے. علم جب محض احساس ہو تو دل کی خلوت تک محدود رہتا ہے، مگر جب قلم اسے تحریر کے قالب میں ڈھال دے تو وہ احساس فکر بن جاتا ہے، اور فکر نظریہ بنتی ہے، اور نظریہ قوموں کی تقدیر بدل دیتا ہے. علم کا یہ سفر قلم کے بغیر نامکمل ہے. اسی لیے خلاق کائنات نے وحی کی اولین تجلی اور رحمت ازلی کی پہلی نسیم میں بھی اس حقیقت کے اظہار میں کوئی تأمل نہیں فرمایا کہ علم کی قسمت اور رفعت و منزلت کا سارا انحصار قلم ہی کے فیض پر ہے. غور کیجئے وہ لمحہ کیسا گہرائی بھرا تھا حرا کی خاموش وادی میں، جہاں ایک نبی امی پر اپنے رب کی طرف سے پیغام ہدایت اتر رہا تھا، اور جس کا حال یہ تھا کہ اس نے قلم کو تھامنا بھی نہ سیکھا تھا. وہاں تحریر کا یہ درس کتنی عظیم حکمت لیے ہوئے تھا. جہاں جامعات اور دانشگاہیں تو بڑی چیز ہیں، عام لوگوں میں حرف شناس ہونے کا رواج بھی نہ تھا، مگر خلاق کائنات نے قلم کا مرتبہ اس قدر بلند ٹھہرایا کہ باران رحمت کے پہلے چھینٹے میں بھی علم و قلم کے خاص تعلق کو فراموش نہیں کیا، اور ارشاد فرمایا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ اعلان تھا کہ انسان کی عظمت و سطوت کا سفر قلم سے وابستہ ہے، اس کی سوچ کا مستقبل قلم سے بندھا ہوا ہے، اور علم کی حفاظت قلم کے ہاتھ میں ہے. یہی وہ قلم ہے جس نے الفاظ کو عمر جاں فدا بخشی، جس نے انبیاء کے مقدس پیغامات کو محفوظ کیا، بادشاہوں کی تاریخ اور فاتحین کی فتوحات سنبھالی. قلم اٹھے تو ذہن کی دنیا نئے رنگ پاتی ہے، سوچ کی ہر دیوار قلم ہی آ کر گراتی ہے. کتاب و حرف سے زندہ ہے سارا کاروان حیات، قلم کا دم ہو تو علم کی قسمت سنور جاتی ہے. ذرا سوچئے کہ اگر قلم نہ ہوتا تو سقراط کی حکمت، جلال الدین رومی کی مثنوی، اقبال کے اشعار اور غالب کے خطوط سب دھول میں تحلیل ہو چکے ہوتے. اگر قلم نہ ہوتا تو تمدن کی سانسیں پتراتی تاریخ میں منجمد رہ جاتی. اگر قلم کی خدمت نہ ہوتی تو احادیث نبوی تاریخ کے پردوں میں اوجھل رہ جاتی. قلم ہی نے ان مقدس الفاظ کو ابدیت عطا کی. اگر قلم نہ ہوتا تو حکمت کے دریا کسی ویرانے میں خشک ہو جاتے. علم کی قسمت قلم سے کیوں وابستہ ہے؟ اس لیے کہ قلم علم کو ثبوت، پہچان اور مستقبل دیتا ہے. قلم انسان کو اختلاف کا وقار اور اتفاق کی بصیرت عطا کرتا ہے. قلم وہ زنجیر ہے جو جہالت کو باندھ دیتی ہے. بے قلم علم ایسے دل کی مانند ہے جس میں زندگی کی رمق نہ ہو. اصحاب ذوق، حاضرین مکرم، آج دنیا کی ترقی جس برق رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے اس کا راز پنہاں مشینیں نہیں بلکہ وہ قلم ہے جس نے تحقیق کو جنم دیا. تحقیق نے سائنس کو اور سائنس نے ترقی کو وجود عطا کیا. یہ قلم ہی تھا جس نے انسان کو چاند تک پہنچایا. یہ جو خلا کو ہم نے طے کر لیا ہے اور دنیا کی وسعتیں سمیٹ لی ہیں اور سورج کی شعاعوں کو بقول اقبال کے گرفتار کر لیا ہے، یہ سب علم الانسان ما لم یعلم کا کرشمہ نہیں تو کیا ہے؟
لیکن قلم کی طاقت صرف کتابوں تک ہی محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ طاقت ہمارے کرداروں، ہمارے فیصلوں اور ہماری سوچ میں بھی جھلکتی ہے۔ قلم جب سچ لکھتا ہے تو معاشرے کو آئینہ بتاتا ہے، قلم جب عدل لکھتا ہے تو انصاف بکھیرتا ہے، قلم جب محبت لکھتا ہے تو دلوں میں انسانیت جگہ دیتا ہے، قلم جب عزم لکھتا ہے تو حوصلوں کو پرواز دیتا ہے، قلم جب ہمت لکھتا ہے تو قدموں کو اٹھا دیتا ہے، قلم جب حق لکھتا ہے تو ظلم کو جھٹلاتا ہے، قلم جب ہمت لکھتا ہے تو قدموں کو اٹھا دیتا ہے، قلم جب وفا لکھتا ہے تو غداری کو مٹا دیتا ہے، قلم جب عقل لکھتا ہے تو جہالت کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن جو قوم قلم کی قدر کھو دیتی ہے وہ علم کی طاقت بھی کھو دیتی ہے، اور جو قوم علم کو کھو دے تو وہ دنیا میں بھی پچھڑ جاتی ہے اور تاریخ میں بھی مٹ جاتی ہے۔ مگر قلم ہو ہاتھ میں تو فکر بھی پرواز پاتی ہے، قلم ہو ہاتھ میں تو فکر بھی پرواز پاتی ہے، یہی حقیقت ہے کہ قوم اسی سے سر اٹھاتی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔